آپ پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، اونچا پڑھنا بھائی، اور ہنستے ہوئے نہیں پڑھنا۔ او حضرت جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں تو باپ تو پڑھیں، پڑھ لیا تھا، اپنے دل میں پڑھا تھا، اونچا نہیں پڑھا تھا۔ عام کپڑوں میں احرام باندھنا، یعنی سلے ہوئے کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں آدمی نے، ان کپڑوں میں احرام باندھ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احرام کے لیے 2 چادریں ہونی چاہیے، اپنے رنگین کپڑے نہیں ہونے چاہیے، یہ احرام کی شرائط میں سے ہے۔ خواتین کے لیے دوسری چیزیں جائز ہیں۔ چلیں جی۔ وہ جیرانہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ پہ تھے۔ جیرانہ طائف کی طرف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا، طائف پہ حملہ کیا، غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور جیرانہ سے آپ صلی اللہ جیرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ طائف کی بات کو ایک طرف کر دو، طائف نہیں گئے بلکہ جیرانہ گئے، اور جیرانہ پہ کنواں ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ ابھی تو ان لوگوں نے وہ کنواں بند کر دیا، حالانکہ بڑے بڑے بورڈ لگے پیر جیرانہ کے نام سے، تو اس کو جیرانہ ہے لیکن جیرانہ وہاں پہ عام ہو گیا۔ وہ بھی جیرانہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ تھے۔ وعلیہ اثر الخلوق، تو وہ آدمی آیا تو اس کے اوپر ایک زعفران کی خوشبو ہوتی ہے، اس کو خلوق کہتے ہیں، تو یہ خلوق کا اثر تھا اس کے اوپر۔ او قالا صفراتن، یا کسی نے کہا صفرا یعنی زردی کا اثر تھا۔ وعلیہ جبۃ، اس کے اوپر ایک جبہ تھا۔ فقال یا رسول اللہ کیف تأمرنی ان اصنع فی عمرتی، کہ میں اپنا عمرہ کیسے کروں؟ تو فانزل اللہ تبارک و تعالی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیہ فلما سرع عنہ، یعنی جب آپ کو کھولا گیا، یعنی وحی میں کپڑا آپ کے اوپر کر دیتے تھے یا منہ نیچے کر لیتے تھے، تو جب آپ کے اوپر وحی کا دور ختم ہوا تو قال این السائل عن العمرہ، عمرے کا سائل کہاں ہے؟ فما اغسل، نہاؤ، ان کا دھو دو، ان کا اثر الخلوق، اپنے اوپر سے خلوق یعنی خوشبو کا اثر اپنے اوپر سے دھو دو۔ او قال، یا دوسری بات اثر الصفرہ، یا زردی کا اثر اپنے اوپر سے دھو لو۔ وقلع الجبہ تعان کا، اور اپنا جبہ اپنے پر سے اتار دو۔ وصنع فی عمرتی کما صنعت فی حجتی کا۔ چلے جی۔ یعنی احرام کی وہی پابندیاں جو حج میں تھیں وہی پابندیاں آپ کو کرنی ہوں گی۔ چلیں۔ ہاں وہی روایت ہے، چلیں جی۔ موہب الحمدانی، ہاں موہبہ کہاں سے آ گیا؟ کس کو پڑھ رہے ہو؟ عبداللہ ابن موہب الحمدانی، آپ کے؟ اچھا۔ ینزعها نزعا، جبہ اتار دو، 2 مرتبہ دو یا 3 مرتبہ، اس خوشبو کے حصے کو دھو دے۔ چلیں جی۔ وہی روایت ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے، اور اس میں تبدیلی کیا ہے؟ وہوا مصفر لحیتہ وراسہ، اس نے اپنے چہرے اور داڑھی کو زرد کیا ہوا تھا، یعنی زرد رنگ لگا لیتے تھے داڑھی کے اوپر، مہندی کا اثر ہوتا تھا یا کسی اور چیز کا اثر ہوتا تھا تو لگا لیتے تھے۔ باب ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے جسم کے اوپر کیا پہنے گا۔ پہلے تو اس کے کپڑوں کو اتارنے کا بیان تھا، اب یہاں پہ پہننا کیا ہے اس کا بیان۔ چلیں جی۔
میں یترک المحرم من الثياب، کون سے کپڑے چھوڑے گا؟ قال لا يلبس القمیض ولا البرنس، کہ وہ قمیض نہیں پہنے گا اور برنس نہیں پہنے گا۔ برنس کہتے ہیں اس کپڑے کو جس سے سر ڈھکا جاتا ہے۔ ولا السراویل، نہ شلوار پہنے گا۔ ولا الامام، نہ امامہ پہنے گا۔ ولا ثوبا مسہ ورس، نہ ایسا کپڑا پہنے گا جس کو خوشبو لگی ہو۔ ولا زعفران، اور نہ ایسا کپڑا پہنے گا جس پہ زعفران لگے۔ ولا الخفین، نہ خفین پہنے۔ الا لمن لا يجد النعلین، ہاں وہ شخص جو نعلین جس کے پاس جوتے نہ ہو۔ فمن لم يجد النعلین، جس کے پاس جوتے نہ ہو، فیلبس الخفین، وہ خفین پہنے، لیکن کیسے پہنے؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے آ جائے، وہ ٹخنوں سے نیچے آ جائے، یعنی کہ احرام کی حالت میں پاؤں کا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی یہ والی ہڈی اور پاؤں کی یہ والی ہڈی یہ کھلی ہونا ضروری ہے۔ کیا چیز؟ سمجھا نہیں آپ کی بات، کیا کہہ رہے؟ جو آپ نے بتایا کہ ایک کامین یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کو دو کامین کا، دوسرا یہ کامین جو ہوتا ہے کہ یہ سارا جگہ خالی۔ اصل میں تو جوتا وہی ہے نا جو دو پٹی والا جوتا ہوتا ہے، وہ یہاں سے آتا ہے اور اس کے اوپر اور پورا پاؤں ننگا ہوتا ہے، اس کے اندر پورا پاؤں ننگا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے یہاں پہ، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ نے جس موزے کی اجازت دی نا وہ موزہ ایسا ہوگا کہ وہ نیچے سے پاؤں کو ڈھانکنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے آپ نے فرمایا اس کو ایسے کاٹ لو کہ یہ والے ٹخنے کھل جائیں، یہ ٹخنے کھلیں گے تو یہ والا حصہ بھی کھلے گا اور پیچھے والا حصہ بھی کھلے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے نیچے جس طرح یہ نشان پڑا ہوا ہے نا اتنے نیچے تک کا جوتا پہن سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں پہن سکتے۔ آپ کا سوال میں سمجھا نہیں؟ ہاں یار، ایک میرے ساتھ ساتھی تھا ماشاءاللہ بہت اچھا، وہ اس کے ساتھ نا کوئی اچھی بات ہوتی نا کہتے حضرت یہ آپ نے بتایا، تو میں کہتا بھائی خدا کے واسطے یہ بات میں نے نہیں بتائی، یہ بات میں نے کسی اور نے بتائی ہوگی یار، چلو ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں، چلو ہیں کسی اور نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں بتایا۔ یہ کعبہ حج میں اتنے مشکل الفاظ بولتا نہیں ہوتا ہوں، مجھے میرے منہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ ہاں چلیں آپ، یہ اچھی بات ہے، آپ بتا دیں گے، میں لفظ کوئی اور بولا ہوگا، آپ لفظ کچھ اور بول رہے ہاں 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 ہاں، آپ کے الفاظ ہو رہے ہیں، شاید میں نے بتایا ہو، لیکن یہ کتنے ٹیڑے الفاظ ہیں۔ وہ قاری صاحب تھے نا، قاری صاحب نابینا تھے، تو بچہ آیا، آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، آپ کو وہ بھائی کو ہنسانے کے لیے میں کچھ کروں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ آیا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب امی نے کہا آپ کے لیے کھیر بھیجیں گے، تو بیٹا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو نابینا قاری صاحب تھے، کہتے ہیں وہ بطخ جیسی ہوتی ہے، بطخ سفید ہوتی ہے، وہ بطخ جیسی ہوتی ہے، کہتے بطخ کیسی ہوتی ہے؟ کہتے وہ مرغابی جیسی ہوتی ہے، کہتے یہ مرغابی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یوں ہوتی ہے، تو اس نے ہاتھ پکڑا، کہتے بہت ٹیڑھی ہے، میں نہیں کھا سکتا، ہاتھ ٹیڑھا کر کے کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے ہاتھ لگایا، کہتا بیٹا بہت ٹیڑھی ہے، اس لیے مت کھانا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیڑھے ٹیڑھے الفاظ بول رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ میں نے بتایا ہوگا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ قوم میں وضو کیا تو اوپر سے پانی ڈال دیا، تو بعض دفعہ ایسا جوتا استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر کہ وہ صرف پٹی بنی ہوتی ہے، یہاں پٹی بندی ہوتی ہے، یہاں پٹی بندی ہوتی ہے، بقیہ سب چیزیں کھلی ہوتی ہیں، وہی جوتا حج میں استعمال ہوتا ہے۔ تصویر ہے میرے پاس، میں دکھاؤں گا آپ، چلو جی۔ یہی روایت ہے، چلے جی۔ ولا تنتقب المرأة الحرام، عورت جو ہے وہ احرام کے اندر نقاب نہیں پہنے گی، ولا تلبس القفازین، اور وہ دستانے نہیں پہنے گی۔ یہ نہیں تنزیہی ہے کہ عورت نقاب نہیں لگائے گی، لیکن عورت نقاب نہیں لگائے گی اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے گی، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ معنی ہرگز، جو نقاب مروج ہے خاتون وہ احرام کی حالت میں نہیں لگائے گی، سمجھ رہے میری بات؟ نقاب مروج احرام میں منع ہے کہ اس سے کپڑا چہرے کو لگ رہا ہوتا ہے، یہ احرام کے شایانہ شان نہیں ہے۔
آگے روایتوں میں واضح ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، آگے باقاعدہ باب بھی آ رہا ہے کہ عورت کس طریقے سے اپنے چہرے کو ڈھانپے گی، اس کا بیان ہے۔ چلیں جی۔ یہ ساری بحث کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین، یہ جو روایت کرنے والی جو ابراہیم بن سعید المدینی ہیں، یہ کوئی روایت حدیث میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، لہٰذا وہ جو آگے روایتیں ہیں جس کے اندر عورتیں اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھیں، چھپانا الگ ہے، نقاب کرنا الگ ہے، چھپانا ضروری ہے، نقاب کرنا ممنوع ہے حالت احرام کے اندر۔ چلے جی۔ بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایسا تو نہیں کہیں اور پہنچے ہوئے، آپ تو کہیں اور نہیں گئے ہوئے، آپ بہت لمبے نا، جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ چلیں نہى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب، نقاب سے منع کیا، وما مس الورس، جس کو خوشبو چھوئے اس سے منع کیا، والزعفران من الثياب، اور زعفرانی کپڑوں سے منع کیا، یعنی وہ کپڑے جن پہ زعفران لگا وہ منع کیا، ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الالوان، لیکن وہ پہنے، ان کو چاہیے کہ وہ پہنے، ٹھیک ہے، بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب، جو جون سے رنگ کے بھی کپڑے ہوں وہ پہن سکتی ہیں، معصفرن زرد رنگ کا کپڑا، خزن یا ریشمی کپڑا، فلین یا زیورات پہن سکتی ہیں، وہ سراویل یا شلوار پہن سکتی ہیں، قمیصن قمیص پہن سکتی ہیں، اور خفن موزہ بھی پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، موزہ بھی پہن سکتی ہیں۔ چلے جی۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو آگے کی تفصیل ہے، کپڑوں کے رنگ بتائے ہیں آپ نے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجد القر، انہوں نے ان کو سردی لگی، فقال القی علی ثوبا یا نافع، اے نافع مجھ پہ کپڑا۔ نافع حضرت ابن عمر کے بڑے شاگردوں میں سے، نافع مجاہد یہ دو بڑے بڑے شاگرد تھے۔ القیت علیہ برنسا، تو میں نے آپ کو اوپر ایک ٹوپی ڈال دی، فقال تلقی علی ھذا وقد نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسه المحرم، آپ تم مجھ پہ یہ ڈالتے ہو، اللہ کے نبی نے ٹوپی پہننے کو منع فرمایا ہے۔ چلے جی۔ شلوار اس کے لیے جس کو ازار نہ ملے، والخف لمن لا یجد النعلین، اور خف اس کے لیے جس کو نالین نہ ملے، لیکن سراویل سے مراد یہ والی شلوار نہیں ہے ہماری، یہ والی شلوار، یہ والی شلوار اس کے لیے نہیں ہے، اور خف لمن لا یجد النعلین، موزہ اس کے لیے جس کو جوتے نہ ملے، لیکن اس کی کیا تفصیل ہے وہ پچھلی روایت میں آ چکی ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ پچھلی روایت میں آئی ہے نا، موزے کی تفصیل، احرام والا موزہ پہن سکتا ہے، کیا تفصیل آئی ہے ابھی پیچھے؟ کاٹ دے، ابھی پچھلی روایت میں آئی ہے، چلیں جی، یہی فنزمد جباہنا، ہم مل لیتی ہیں اپنی پیشانیوں کو، بالسکی المطیبی عند الاحرام،
خوشبودار مرکب سے اپنی پیشانیوں کو مل لیتی تھی احرام سے پہلے پہلے. فَإِذَا أَرَقَتْ إِحْدَانَا جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سَعْلَى وَجْهِهَا تو وہ ہمارے چہرے پہ پھیل جاتا تھا. فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دیکھا بھی. وَلَا يَنْهَانَا اور آپ نے ہمیں منع نہیں کیا. یعنی ہمارے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوتی تھی اور ہم اس سے چہرہ پوچھ لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا. چلے جی ان احرام سے پہلے خوشبو لگانا درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں. اب وہ پسینے سے مل کے آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ چہرے پہ پسینے کو پہنچ رہے ہیں تو چہرے سے پسینے کو پہنچنا بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہی یقطع الخفین للمرأتی وہ منع کرتے تھے, کہتے کان یصنع ذالک. کہاں ہے سالم بن عبداللہ بن عبداللہ یعنی ابن عمر کان یصنع ذالک یعنی یقطع الخفین للمرأتی المحرمتی, عورت کے لیے بھی خف کو ایسے کاٹتے تھے جیسے مرد کے لیے کاٹتے ہیں. ثم حدثت صفیہ بنت ابی عبید, حضرت صفیہ نے ان کو بتایا ان عائشہ حدثت, حضرت عائشہ نے یہ بات بتائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رخص للنساء فی الخفین فترک ذلک. اب پھر انہوں نے موضوع کو کاٹنے کو ترک کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں کیا چیز ہاں تو وہ روایت تو وہ ان رسول اللہ کان رخص للنساء فی الخفین. ہاں محرم سلاح یعنی اسلحے کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی کہ اللہ یقتلوہا وہ داخل نہیں ہوگا الا بجلبان السلاح کہ تلواروں کو جلبان میں رکھے ہوئے ہوں گے. کہتے فسألت ہوں تو پوچھا اس سے ما جلبان السلاح, یہ جلبان السلاح کیا ہے؟ قال القراب بما فیہ وہ چمڑے کا تھیلا ہے جس میں تلواروں کو رکھتے ہوتے ہیں. یعنی کہ حاجی جو ہے وہ اپنے گلے میں کوئی تھیلا وغیرہ پہن سکتا ہے, اپنا ضرورت کا سامان اس میں رکھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ چلو جی. محرمہ یعنی خاتون احرام کی حالت میں تغطی وجہ اپنا چہرہ چھپائے گی. تغطی مطلب چھپائے گی, نقاب نہیں لگائے گی, تغطی کرے گی یعنی اپنے چہرے کو چھپائے گی. چلو جی, اس کا طریقہ کار آج کل بہت آسان ہے. ایسی ٹوپی لے لیتے ہیں جو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے یہاں پہ چھجا بنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس کے اوپر کپڑا لگ جاتا ہے تو وہ پورے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. ہیں کیا چیز نہیں, عورتوں کا چہرہ حج کے اندر میں نے تو ابھی بتایا نا, عورت کا چہرہ احرام کی حالت میں چھپانا ضروری ہے, نقاب نہیں لگا سکتی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سر پہ ایک پی کیپ ملتی ہے, ایک ٹوپی ملتی ہے جس کے ادھر ہیٹ ہوتا ہے, جیسے آپ لوگوں کی کرکٹ کی ٹوپی ہوتی ہے نا, ہیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر کپڑا یہاں لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کپڑا اس کے چہرے کے اوپر آ جاتا ہے اور کپڑے کے اندر باریک ہوتی ہے, وہ راستہ اس کو اس کے ذریعے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آسان ایک طریقہ ہے چہرے کو چھپانے کا. اب مایوس ہو گئے, حج میں جائیں گے خوب دیکھیں گے. ہاں تو ظاہری بات ہے, یہ تو واضح سی بات ہے. كان الركبان يمرون بنا, اور رکبان ہمارے پاس سے گزرتے, ونحن محرمات, ہم محرمات تھیں مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاذا حاضوا جب وہ ہمارے برابر آتے تو سرزلت احدانا جلبابها, تو ہم اپنی چادریں
صدل کر لیتی تھی، لٹکا لیتی تھی سامنے، مراسیہ چہرے کے سامنے، مراسیہ سر کے اوپر سے علاوہ جی اپنے چہرے کے اوپر یوں ڈال لیتی تھی. فیضا جاوزنا، جب وہ ہم سے تجاوز کرتے تو کشفنا ہوں، ہم اس کو ہٹا دیے گئے. چادر دو یہ دیکھو، یہ ہے نا صدلت. صدلت کیا ہوتا ہے؟ صدل یہ ہوتا ہے کہ اوڑھ لینا. یوں یہ چادر ہوتی تھی سر پہ، یہ چادر ہوتی تھی سر پہ، یوں کر لیتی تھی. یہ چادر سر پہ، اس کو یوں کر لیتی تھی تاکہ چادر جو ہے وہ چہرے پہ نہ لگے اور جو ہے چہرہ بھی چھپ جائے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس کو صدل کہتے ہیں، لٹکا لینا، یعنی اس کے کناروں کو چھوڑ دینا، اس کو صدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، چہرے پہ لگا تو دم نہیں ہے، وہ زیادہ دیر لگا رہا تو پھر کچھ جزا واجب ہوتی ہے، دم نہیں ہوتا. باب فی المحرم یظلل، محرم جو ہے وہ سایہ اپنے اوپر کر سکتے ہیں. جی محرم اپنے سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے، جب محرم اپنے سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتا تو ڈائریکٹ دھوپ آ رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا وہ اپنے اوپر یوں چادر کروا سکتا ہے یا کوئی سایہ لے سکتا ہے؟ جیسے آج کل چھتری ہے، لے سکتا ہے نہیں لے سکتا اس باب میں. چلیں جی. فرأيت اسامہ و بلال احدهما، میں نے اسامہ بلال کو دیکھا، دونوں میں سے ایک آدمی آخذ بختام ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی لگام کو تھامے ہوئے تھا، والآخر اور دوسرا رافع ثوبہ یستتر من الحر، اور دوسرا جو تھا وہ کپڑا اٹھائے ہوئے تھا آپ کی ذات مبارک کو دھوپ سے بچا رہے تھے، گرمی سے بچا رہے تھے. حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سر مبارک کو بچا رہے تھے. چلے جی. باب المحرم یحتجم، محرم احتجام کرے یعنی پچنے لگائے. پچنے لگائے کیا مطلب؟ آج کے زمانے میں جو پچنے لگتے ہیں اس سے پہلے بلیڈ سے بال صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جگہ پر وہ کپی رکھتے ہیں اور پھر اس کو کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں پچنا ایسے لگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو پچنا لگتا تھا، جو سینگی لگتی تھی، وہ ایسے لگتی تھی کہ کوئی جگہ دیکھتے یہاں پہ درد ہے تو ایک جونک کو لے آتے اور جونک کو وہاں پر لگا دیتے. ٹھیک ہے، یا یہ ہوتا تھا یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ اس جگہ کو تھوڑا سا زخمی کرتے تھے اور زخمی کرنے کے بعد وہاں پہ سینگ رکھتے تھے اور سینگ رکھنے کے بعد اس کو یوں کر کے کھینچتے تھے. ٹھیک ہے، جب یوں کر کے کھینچتے تھے تو آہستہ 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 وہ جلد میں سے خون رسنے لگتا تھا اور اس میں سے اور جب اس میں سے نکلنے آتا تو یہ کھینچنا بند کر دیتا، خون نکلتا جاتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ خون خود ہی بند ہو جاتا. تو سارا گندا خون اس میں نکل، آگے ایک برتن رکھ دیتے تھے، خون اس برتن میں گرتا جاتا، پھر اس جگہ کو صاف کر دیتے تھے. آج کے زمانے میں جو پچنے لگاتے ہیں اس کے اندر پہلے بال صاف کرتے ہیں پھر اس جگہ پہ پچنا لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بال نہیں بلکہ اس جگہ کو تھوڑا سا زخمی کر دیتے تھے اور زخمی کر کے لگایا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سر کے اوپر پچنے لگوائے تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پہ پچنے لگوائے تھے. سر کے اوپر پچنے آپ نے لگوائے تھے لیکن کسی اور سفر میں لگوائے تھے. لیکن یہ بھی بہرحال روایت موجود ہے کہ سر پہ پچنے لگوائے تھے. لیکن ذہن میں رکھنا کہ سر پہ پچنے لگوائے اور بال اس کے لیے صاف کیے تو اس کے اوپر جزا لازم آئے گی. چلیے جی. نہیں ہوتا تو علاج ہے نا، علاج ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ آپ نے لگوایا کبھی؟ آپ نے لگوایا؟ اصل میں وہ جگہ کو نا، وہ سینگ ایسا ہوتا ہے وہ جگہ کو نا ایسے کر دیتا ہے کہ جسم میں بارش ہوتی ہے نا، بارش دیکھ تو پانی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے. پانی اس جگہ پہ کیوں جمع ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے دعوت دی ہوتی پانی کو، آپ ہمارے پاس ہیں، ایسا ہوتا ہے. وہ جگہ ایک نشیبی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پانی وہاں خود ہی جمع ہو جاتا ہے. یہ دعوت نہیں دینی پڑتی. ایسے ہی جب آپ وہاں پہ کوئی خاص قسم کی ضرب لگاتے ہو نا تو وہ جگہ دب جاتی ہے. تو جو جسم کے خون میں جتنے جراثیم ہیں سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو یہ اس کے اوپر جیسے پچنا لگتا ہے تو سارے کے سارے جراثیم اس کے ذریعے سے باہر کھینچ لیے جاتے. اللہ نے ایک نظام بنایا، بڑا زبردست نظام بنایا. آپ کبھی پچنے لگواؤ، 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 21 تاریخ کو لگواؤ. یہ ایک سنت کا پوائنٹ ہے، یہ شاہین اربل میں لگاتے ہیں.
250 کے لگواتی ہیں سنت کی ہیں؟ کتنے کا لگاتا ہے؟ یہ والے تو فری میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فری میں کرتے ہیں. صحیح، میں نے بھی ان سے کروایا تھا. یہ اصل میں یہ اسپیشلسٹ ہے بچنے کا. میں نے ابھی نہیں کروا، میں تو کافی سال ہو گئے کرا ہے. تو خیر میں نے اس سے لگوایا تھا. تو یہ پچنا اسپیشلسٹ ہے، دوسرے ملکوں میں اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوتا ہے. تو یہ لگاتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود لگوایا نا. یہ ہیں بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. سنت جگہ تو سنت مقام تو یہ ہے کمر کی اس جگہ پر لگتا ہے جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں ہماری زبان میں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کیا فرماتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ بچنا لگوایا اور پاؤں پہ بچنا لگوایا، یہ روایت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ آپ جو وہ خون نکلتا ہوا دیکھو گے نا، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا جمع ہوا اور انتہائی ایسا خون ہوتا ہے جو بڑا بدبودار ہوتا ہے. تو اس میں ایک ایسا وہ ایک ویکیوم بنا لیتے ہیں. ویکیوم مطلب آپ کیا کہیں گے اس کو، ایک ایسی چیز بنا لیتے ہیں جس سے جراثیم خود بخود، خون کے جراثیم خود بخود نکلتے ہیں. میں تو مسجد افسا میں نماز پڑھاتا تھا، یہ جو مسجد افسا میں نماز پڑھاتا تھا، میں نے لگوایا ان سے، میرا خون ہی نہیں رکا. کہنے لگا رک جائے گا. میں نے کہا بھی نماز میں 1 گھنٹے میں بھی رس رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے. غیر مولوی صاحب آپ کا خون بہت زیادہ ہے، اب ہم کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، اسی سے لگوا سنت پوری کرنی. لیکن آپ اس خون کو دیکھو گے نا، وہ انتہائی گاڑھا سا اور اس میں لیسیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے یہ خون نہیں ہے، واقعتاً جراثیم ہے. چلے جی، مسئلے کی حد تک یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہاں کے بال محرم کے اگر وہاں سے بال ہٹا دیے گئے تو اس کے اوپر جزا لازم آئے گی. چلے جی. آپ نے احتجام کیا، آپ حالت احرام میں تھے، انہیں حالت احرام میں احتجام کرنا جائز ہے. چلے جی. اور راشی ہی اگر آپ کے پاس سوال آتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا پچنا ایسے لگا تھا کہ بال نہیں اتارے گئے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی پچنا لگا دیا گیا تھا. چلے جی. آپ کے پاؤں میں درد تھا، وہاں آپ نے حجامہ لگوایا، یہ علاج. ٹھیک ہے. بابو یکتحل المحرم، محرم جو اکتحال کرے. اکتحال کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ زندہ لوگوں، جاگتے ہوئے لوگوں. سرما لگانا. ٹھیک ہے، اکتحال سرما لگانے کو کہتے ہیں. شاباش. چلیں جی. سرما لگانا درست نہیں ہے، محرم کی شان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سرما لگانا بھی ویسے تو میک اپ سرخی تو جائز نہیں، تو سرما لگانا کیسے جائز ہے؟ سرمے میں خوشبو نہیں ہوتی. اگر سرما خوشبودار ہے تو پھر اس کو لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. ویسے تو خوشبو والا سرما میں نے آج تک دیکھا نہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ خوشبو والا سرما ہوتا ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں. اشتقا عمر ابن عبید اللہ ابن معمر عینیہ، ان کی آنکھوں میں درد ہوگی. فارسل الی ابان ابن عثمان کے پاس بھیجا. قال سفیان، تو وہ امیر الموسمی، وہ امیر حج تھے. ما یصنع بہما، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قال ازمدہما بالصبر، ایلوے کا لیپ کرو، آنکھوں کے اوپر ایلوے کا لیپ کرو. فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا حضرت عثمان کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی تھی. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سرما نہیں لگاؤ بلکہ ایلوے کا لیپ کر لو. چلو جی. یہ آنکھوں میں تکلیف میں عام طور پہ سرما لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ سرما نہیں لگاؤ بلکہ ایلوے کا لیپ کرو. چلو. ہاں، یغتسل، وہ غسل کرے. پہلے زمانے میں غسل کے لیے صابن نہیں ہوتا تھا،
محرم ایسے ہی غسل کر لیتے تھے. آج کے زمانے میں اگر کوئی غسل کرے گا حالت احرام میں تو وہ غسل کر سکتا ہے, نہا سکتا ہے, لیکن خوشبو نہیں لگا سکتا, بالوں کو نہیں مل سکتا, جسم کو مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے جی. ان عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس مسور ابن مخرمہ اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ, کیا ہوا؟ مسور ابن مخرمہ اختلافا, ان دونوں میں اختلاف ہو گیا. بالابوا, ابوا کے مقام پر. وقال ابن عباس یغسل المحرم رأسہ, محرم اپنا سر دھو سکتا ہے. وقال مسور کہتے ہیں لا یغسل المحرم رأسہ. تو فارسل عبداللہ ابن عباس الى ابی ایوب الانصاری, ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا. فوجدہ یغسل بین القرنین, وہ قرنین کے درمیان غسل کر رہے تھے. قرنین جو ہے ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس کے قریب میں وہ غسل کر رہے تھے. وہ یسر بثوب, اور وہ ایک کپڑے سے انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا, یعنی بندے کو کھڑا کیا ہوا تھا, کپڑا پکڑ گیا ہوا, میں اس کے پیچھے نہ آ رہا ہوں. قال فسلمت علیہ, میں نے سلام کیا. فقال من هذا, کہا کون ہے جی؟ قلت انا عبداللہ ابن حنین ارسلنی الیک عبداللہ ابن عباس, مجھے عبداللہ ابن عباس نے بھیجا. اسألک, آپ سے پوچھو کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وهو محرم, آپ جب محرم ہوتے تھے تو سر کیسے دھوتے تھے؟ قال فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب فتأتأہ, آپ نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا اور اس کو نیچے کیا. حتی بدا علی رأسہ, یہاں تک آپ کا سر میرے لیے کھل گیا. ثم قال لانسان, اس بندے سے کہا یصب علیہ, جو آپ کے اوپر پانی ڈال رہا تھا, اس وہ پانی ڈالو میرے اوپر. قال فصب علی رأسی, انہوں نے آپ کے سر پہ پانی ڈالا. ثم حرک ابو ایوب رأسہ بیدیہ, پھر اپنے سر کو ہاتھوں سے ہلانے لگے. فاقبل بہما وادبرا, اور پھر ہاتھوں کو آگے پیچھے ہلایا, یوں کر کے ہاتھوں کو آگے پیچھے ہلایا. ٹھیک ہے. ثم قال, پھر کہا ھذا رأیتہ یفعل, میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی بالوں کو صرف ہلکا سا ملا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. چلے جی. محرم شادی کر سکتا ہے یا نہیں شادی کر سکتا, نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تین باتیں. محرم نکاح کر سکتے ہیں حناف کے نزدیک, ٹھیک ہے جی. محرم وطی نہیں کر سکتا, حرام ہے. اور محرم خطبہ یعنی منگنی کر سکتا ہے, نکاح کا معاملہ طے کر سکتا ہے بالاتفاق. حناف کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے اور نکاح, لیکن نکاح کرنا غیر اولا ہے. اب اچھی بات نہیں ہے کہ نکاح کرے, لیکن غیر اولا ہے, لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور شافعیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کیا تو وہ نکاح فاسد ہوگا, نکاح اس سے وجود ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلے جی. ہم کہتے ہیں جن روایت میں ممانعت ہے وہ ممانعت تنزیہی ہے, کہ محرم اگر شادیوں میں لگ جائے گا تو عبادت کہاں سے کرے گا, بس یہ بات ہے. چلو جی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت میمونہ سے نکاح ثابت ہے, اور وہ حضرت میمونہ سے نکاح حالت احرام میں ہوا تھا, مقام شریف میں ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ آئے ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے ولیمہ کرنا چاہا. آگے روایت آئیں گی, میں بتا دوں. چلو جی. کہتے ہیں جی انہوں نے سوال کیا جو کہ ابان جو تھے امیر حاج تھے, وہ محرمان, وہ حالت احرام میں تھے. انی اردت ان انکح طلحة بن عمر ابنتا شیبۃ بنت جبیر, شیبہ بنت جبیر کی بیٹی سے میں طلحہ بن عمر کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. فاردت ان تحضر ذلک, میں اس کے لیے آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. فانکر ذلک علی ابان نے منع کیا. وقال انی سمعت ابی, میں نے اپنے باپ عثمان بن عفان سے سنا ہے, یقول, آپ فرماتے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم, محرم نکاح نہ کرے, ولا ينكح, اور نکاح نہ کروائے. ٹھیک ہے, نہ نکاح کرے نہ نکاح کروائے. اب یہ نہیں تنزیہی ہے, اس لیے کہ نکاح کرنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن نکاح کروانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان چیزوں میں نہ پڑھنا بہتر ہے, البتہ نکاح ہو جاتا ہے. چلو جی.
ولا یکتب یعنی منگنی بھی نہ کرے. حالانکہ منگنی کرنا تو بالاتفاق جائز ہے. نکاح کا معاملہ طے کرنا حالت احرام میں بالکل جائز ہے. اس یعنی جمی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ان روایت میں جو تنزیہ ہے وہ تنزیہ یہ جو ہے تنزیہی ہے، جو منع ہے منع تنزیہی ہے. چلیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حلالان بصرف، ہم حلال حالت میں تھے مقام صرف میں. اس وقت آپ نے ہم سے نکاح کیا. حالانکہ آپ جب تشریف لے گئے تھے مقام صرف راستے میں تھا، اس وقت آپ محرم تھے، حالت احرام میں تھے. لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے تو اس روایت میں شدید قسم کا اضطراب ہے. اگلی روایت دیکھو، اس روایت میں حالت احرام کا ذکر ہے. چلو جی، احناف حالت احرام کو ترجیح دیتے ہیں، باقی دیگر حضرات کہتے ہیں حالت احرام والی جو روایت ہے وہ وہم ہے. لیکن بہرحال وہ وہم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت میمونہ کے ولی جو تھے وہ حضرت ابن عباس تھے. حضرت ابن عباس کچھ اور بیان فرما رہے ہیں، حضرت میمونہ کچھ اور بیان فرما رہی ہیں. حالانکہ نکاح حضرت میمونہ نے خود نہیں پڑھایا، نکاح پڑھانے والے حضرت عباس تھے. جب حضرت عبداللہ بن عباس اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں چونکہ وہ خود اس جگہ پر موجود تھے تو اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی نا، کہ جو عورت نے وکیل بنانے کے بعد اس کو پتہ چلا تو اس کو بعد میں پتہ چلا. کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کر کے آ جاتا تھا، 2 سال کے بعد پہنچتا تھا، ہاں بیٹی تیار ہو جب میں تمہارا نکاح کر کے آ گیا ہوں، میں تمہارا نکاح کر. آج کے زمانے کا تھوڑی تھا. پہلے جناب سارے معاملات ہو گئے، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، اس کے بعد بیٹی مانے گی. اس کے بعد پہلے زمانے میں ایسا تھا، باپ نکاح کر دیتا تو بیٹی کہتی میں نے نہیں کرنا، باپ کہتے چلو ہم فسخ کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. چلے پڑھیں. ہاں کہتے وہ محرم، یہ محرم والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی. ٹھیک ہے جی، چلیں. فی تزویج میمونہ وہو محرم، یہ ابن عباس کا وہم ہے، لیکن دراصل ابن عباس کا وہم نہیں ہے بھائی، وہ اس موقع پہ موجود تھے. چلیں. محرم جو ہے دواب میں سے، جانوروں میں سے کس کس کو مار سکتا ہے؟ اما یقتل المحرم من الدواب، محرم کون سے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ قال خمس، فرمایا کہ 5. لا جناح فی قتلہن علی من قتلہن فی الحل والحرم، جو حل اور حرم جہاں بھی قتل کر سکتا ہے. اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ 5 جانور ہے، مقصود یہ ہے کہ ہر جانور جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو قتل کر سکتا ہے، محرم اس کو قتل کر سکتا ہے. ہر وہ جانور جو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. الاقرب جیسے کہ بچھو، والغراب جیسے کہ کوا، غراب کی تفصیل ہے، والفارہ جیسے کہ چوہا، والہدات جیسے چیل، والقلب العقور اور کاٹنے والا کتا. چلے جی. جی والفویسہ تو چھوٹا چوہا، فویسہ چھوٹے چوہے کو کہتے ہیں. وسب العادی یعنی حملہ آور درندہ، یعنی وہ جانور جو کہ درندہ حملہ کر رہا ہو وہ منع. بس صلی اللہ علیہ وسلم.